السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الفصل الثالث من باب الكبائر۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن امرأك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن حلك الناس وإذا أصاب الناس موت فأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عساك عدبا وأخفهم في الله رواه أحمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی، اوصانی ای امرانی۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت آدمی موت کے وقت اپنے لواحقین کو جن اہم چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں۔ یا سفر کے وقت آدمی اپنے لواحقین کو جن چیزوں کی بات کی نصیحت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اوصانی ای امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات ای بعشر احکام بعشرت احکام من الاوامر والنواہی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 10 کلمات کے یعنی 10 چیزوں کا حکم دیا، 10 چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے کچھ چیزوں کرنے کا حکم دیا اور انہی میں سے بہت ساری چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ قال لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی چیز کا ان کو حکم دیا کہ اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا، کہ تم اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنانا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات واحد ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا، کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اور ہمسایہ نہیں ہے۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ اگرچہ مشرکین، اگرچہ لوگ تجھ کو کیا کریں؟ قتل کر دیں، اس بات پر کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں تو آپ قتل کو پسند کرنا، آپ اپنے آپ کو جلا دی جانے کو پسند کرنا، مگر اللہ رب العالمین کے لیے کبھی پسند نہیں کرنا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم شرک کرو۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیتا ہے، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیسے ظالمی لوگ ہیں؟ لأنہم عبدوا غیر اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت کی۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کا مستحق عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ عبادت کو اللہ رب العالمین سے ہٹا کر کے غیر اللہ کے لیے مختص کیا۔ تو کہا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ آپ قتل کر دیے جائیں، اگرچہ آپ جلا دیے جائیں، مگر اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کو شرک نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے، مسلمان ہے، اگر اس سے کوئی دوسرے آدمی زبردستی کفریہ کلمات کہلوا رہے ہیں تو اور وہاں پر اس کے مال کا، اس کے نفس کا خطرہ ہے، تو کیا وہاں پر وہ کفریہ کلمات کہے گا
या कर सकता है, उसके लिए जायज़ है कि नहीं जायज़ है, जहाँ कि अगर वो कुफ्रिया कलमात वो कह दे, अदा कर ले, तो उसके जान को छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन कुतिलता व हुरिता, ये किसके लिए है? मुबालगा के लिए। किसके लिए है? मुबालगा के लिए है। यानी अगर कोई मुस्लिम है, कहीं किसी इलाके में फंस गया और मुशरिकीन या कुफार उससे कुफरिया कलिमात कहलवाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि हम उसी वक्त तुझको छोड़ेंगे नहीं तो कत्ल कर देंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करे या कुफ्र करे, तो क्या उसके लिए वो जायज है? हाँ कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर कहता है कि उसके लिए उस वक्त उसका दिल उस बात पर मुतमईन है कि ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गलत है, ये सही नहीं है, मुझसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है या कराया जा रहा है। तो उस बंदे को अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने माल की हिफाजत के लिए वहां पर क्या कर सकता है? कह सकता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, मगर वो बंदा जिसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, जिसके साथ क्या इकराह किया जा रहा है, वो नापसंद कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जबरदस्ती उसके साथ ये कुफरिया कलिमात कहलवाए जा रहे हैं या ये कुफरिया अमाल उससे करवाए जा रहे हैं, लेकिन व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, मगर उसका दिल ईमान से मुतमईन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई शरीक नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं है, इन तमाम चीजों पर उसका दिल मुतमईन है। लेकिन अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी माल की हिफाजत के लिए वो क्या करता है? वो जबरदस्ती जब उससे कुफरिया कलिमात कहलवाए जा रहे हैं तो कह रहा है, तो वो उससे काफिर नहीं होगा, उसके लिए कहना जायज है, जैसा कि ये आयत इस पर दलालत करती है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी मिसाल देखनी है तो सल्फ़े सालिहीन में इसकी मिसाल गुजर चुकी है कि जब मुअतसिम और मामून वगैरह जब लोगों को फोर्स कर रहे थे कि कुरान को मखलूक कहने पर, और तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक कि अगर कोई कुरान को मखलूक कहता है तो क्या है? काफिर है। अन्नहु मन क़ाला अन्नल कुरान मखलूकुन ख़लक़हुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फहुवा काफिरुन बिला शक, कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि कुरान काफिर है तो कुरान मखलूक है तो वो काफिर, तमाम लोग इस बात पर इजमा है। लेकिन जब मामून और वासिक ये सारे लोगों से उलमाए कराम से जबरदस्ती कहलवा रहे थे कि कहिए कुरान मखलूक है, नहीं तो कुल अन्नल कुरान मखलूकुन व इल्ला सतुक्तल, तो उन लोगों ने क्या कहा था? यहया बिन मईन रहमहुल्लाह और इसी तरीके से दीगर उलमाए कराम के बारे मिन अहले सुन्नह वल जमाअह, उन लोगों ने इकराहन कराहतन के तौर पर इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, इसके तहत उन्होंने कह दिया था कुरान मखलूक है, लेकिन अपने दिल के अंदर जबरदस्ती उनको कहलवाया जा रहा, उनको कत्ल कर दिए जाते, तो वहां पर उन्होंने कह दिया था। तो गोया कि इसकी मिसाल भी, इस आयत पर अमल भी हुआ है, इसकी मिसाल भी हमें सल्फ़े सालिहीन के यहाँ मिलती है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, अगर आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है कुफरिया कलिमात तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपका दिल मुतमईन होना चाहिए, नहीं कि आप अकीदा वही बना लें, बल्कि आपके दिल के अंदर होना चाहिए हकीकी माबूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। हकीकी माबूद कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। तो यहाँ पर वही कुतिलता किस लिए लाया गया है? मुबालगा के तौर पे लाया गया है। उसके बाद कहा वला तुअक्किन वालिदैक, कि आप अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे, आप अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे। ला तुखालिफुहुमा औ अहदुहुमा, उन दोनों में से, वला तुखालिफुहुमा औ अहदुहुमा, उन दोनों में से या उन दोनों की आप मुखालिफत नहीं करेंगे। कब तक? जब तक कि खालिक की मासियत ना हो। ला ताअता लिअहदिन फी मासियतिल खालिक, अगर जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के खालिक की मासियत आई वहां पर वालिदैन की भी नाफरमानी कर सकते हैं, वहां पर वालिदैन की इताअत करनी जरूरी नहीं है। यानी वालिदैन अगर ये शिर्क का हुक्म दे, कुफ्र का हुक्म दे, या ज़नाकारी का या शराबनोशी के या फेले मुर्तके गुनाह कबीरा पर उभारे, तो आप वहां पर वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे। कहते हैं वाला आप वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे, बल्कि वहां आप नाफरमानी कर सकते हैं। वाला तुअक्किन वालिदैक, आप अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे। व इन्नम्रअका
اگرچہ وہ آپ کو حکم دے ان تخرج من اہلک و مالک کہ آپ ان تخرج من اہلک آپ کو نکال دیں آپ کے اہل و عیال سے، آپ کے لونڈیوں سے یا غلاموں سے، او مالک بالتصرف فی مرضاتہما یا آپ کے مال سے۔ اس کے بعد کہا ولا تترکن صلاۃ مکتوبہ متعمدہ، اور جان بوجھ کر آپ کوئی صلاۃ مکتوبہ صلاۃ فریضہ نہیں چھوڑیں گے۔ فإن من ترک صلاۃ مکتوبہ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے نماز مکتوبہ صلاۃ فریضہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہیں ان کو اگر کوئی چھوڑتا ہے فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ رب العالمین کا ذمہ اسے اڑ جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کا امیر، اس کا حفیظ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کا اس بات پر اتفاق کہ اگر کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے فَهُوَ كَافِرٌ يُقْتَلْ۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر من ترک الصلاۃ متعمدا فهو كافر وحد ماذا انه يقتل، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، انه يحبس ويقال له ان يتوب فإن لم يتوب فيقتل کہتے ہیں ولا تشربن خمرا، اور اسی طریقے سے آپ نماز بھی، اور اسی طریقے سے آپ شراب خوری بھی نہیں کریں گے، یعنی شراب نہیں پیئیں گے۔ فإنه رأس كل فاحشہ، کیونکہ شراب خوری، شراب کیا ہے؟ تمام برائیوں کا جڑ ہے، تمام برائیوں کی یہ سر ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعَاصِيَ، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں معصیت سے بچنا، ایاکم والمعصیہ، کہ تمام قسم کے معصیت سے بچنا، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس سے پہلے کیا کیا؟ بڑی بڑی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، اس کے بعد کہا گیا ایاک والمعصیہ، یعنی ذکر العام بعد الخاص، پہلے خاص چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو اہم تھی، جو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دیا، یعنی ذکر العام بعد الخاص، ایاک والمعصیہ، کہ تمام قسم کی معصیت سے، تمام قسم کی برائیوں سے بچنا۔ فإن بالمعصیة حل سخط اللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی غضب نازل ہوتی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ حَلَكَ النَّاسِ، اور اس طریقے سے اے لوگوں بچنا بھاگنے سے۔ کس دن بھاگنے سے بچنا؟ جس دن تم مشرکین کے سامنے، کفار کے سامنے سب بند ہوگے، ان کے سامنے قتال کر رہے ہوگے، ان کے سامنے تم موجود ہوگے، یعنی کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنے سے بچنا، کیونکہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا بھی کیا ہے؟ یہ گناہ عظیمہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ ان کا حلق الناس، اگر تمام کے تمام لوگ کیوں نہ ہی ہلاک ہو جائیں، آپ کو بھاگنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، اگر لوگوں کو موت لاحق ہوتی ہے، تمام کے تمام لوگ مر جاتے ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ بھی اسی میں سے، فَاثْبُتْ، تو آپ قائم رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی شہید کا درجہ پائیں گے۔ اگر آپ پیٹ پھیر کر بھاگے تو آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ گنہگار لوگوں میں ہوگا، گنہگار لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، کہ آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، من طولک، جو کہ کچھ آپ اپنا مال کما کر کے رکھے ہیں، یعنی آپ اپنے وسعت کے بقدر، جتنا آپ کی طاقت کے اندر ہے، جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں، اتنا آپ اپنے اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، سب پر خرچ کریں۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدْبًا، اور آپ ہرگز نہ اٹھائیں ان کے اوپر سے اپنی لاٹھی کو ادب کے لیے۔ ولا ترفع عنہم، یعنی ان کو آپ ادب سکھلاتے رہیں، ان کو کیا کریں؟
ادب سکھلاتے رہیں، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے ڈراتے رہیں کہ اللہ رب العالمین کی اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو جہنم میں داخل کرے گا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے فَبِمَعَصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ماذا یحل سخط اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ رب العالمین کی معصیت سے اللہ رب العالمین کا عذاب، اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اے میرے آل و اولاد تم سے بچتے رہو، اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچتے رہو، یعنی ان تمام چیزوں کی آپ نصیحت اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو کرتے رہیں۔ اور آج کا درس بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔